رب زدنی علما واتل علیہم نبأ ابراہیم، اور آپ ان لوگوں کو سنائیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، وہ بولے، نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم تو مسلسل ان کے مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم، آپ نے فرمایا، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا، ہم یہ کچھ بھی نہیں جانتے، ہم نے صرف اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کذالک یفعلون، یہی کچھ کرتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتم، کیا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے، ما کنتم تعبدون، جن کو تم پوج رہے ہو، انتم، تم، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے اگلے گزرے ہوئے باپ دادا، فإنہم عدو لی، یقیناً یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ اور یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ ان کو سنائیں۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نظلوا، رہتے ہیں، لہا عاکفین، ان کے اوپر ہم اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اعتکاف میں بھی بندہ ایک جگہ بیٹھ دیتا ہے، تو انہوں نے بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور عاجزی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کے بیٹھنے کو اعتکاف کہا، کہ ہم ان کے سامنے اعتکاف کر کے بیٹھتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ مسلسل بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی، جو امام الحنفاء تھے، یعنی جتنے لوگوں نے سب دنیا سے منہ موڑ کر صرف اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ان سب کو حنیف کہتے ہیں، اور ان سب کے امام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ سب سے زیادہ یکسوئی اللہ کی طرف کرنے والے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ان سب کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلم علیکم کو فرما رہے ہیں، یتلوہ علی امتہ، کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، آپ اپنی امت کو یہ سنائیں۔
لیقتدوا بھی فی الاخلاص والتوکل، تاکہ امت کے لوگ بھی اخلاص کے اندر اور اللہ پر توکل کرنے کے اندر انہی کی اقتداء کریں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے میں خالص توحیدی ایسے بنے جیسے ابراہیم علیہ السلام خالص توحیدی تھے۔ وَالتَّبَرُّؤُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اور شرک اور مشرکین سے بالکل بیزاری کا اعلان کریں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شرک سے ہمارا تعلق ہے نہ مشرکین سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو اپنا دشمن قرار دیا تھا۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو ہے ایسا توحید اللہ کو پسند ہے۔ آتی بہم رشدہ من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی تھی اس سے پہلے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے دی تھی۔ کیا مطلب پہلے سے؟ مطلب یہ کہ من صغر الی کبر، ابھی وہ بڑے نہیں ہوئے تھے تو پہلے سے اللہ کی طرف سے خاص ہدایت ان کو مل گئی تھی۔ یہ ان کی فضیلت شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی وہ بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے پہلے ہی اب ہمارے وہ محبوب بن چکے تھے۔ ابھی وہ بڑے نہیں ہوئے تھے، جوان نہیں ہوئے تھے، بڑی عمر کو نہیں پہنچے تھے، وہ ہمارے محبوب بن چکے تھے، راہ راست پر وہ آ چکے تھے۔ تو یہ بہت بڑی ان کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ مِنْ وَقْتِ نَشَئٍ وَشَبٍّ أَنْكَرَ عَلَىٰ، کیونکہ جب وہ انتہائی جوانی کے اور شباب کے دور میں تھے، اس وقت ہی انہوں نے اپنی قوم کی بتوں کی عبادت کے اوپر سخت تنقید کی تھی، جبکہ ابھی ان کو نبوت ملی ہی نہیں تھی۔ اور فقال لأبی وقومہ ما تعبدون، انہوں نے اسی لیے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بھی کہا ما تعبدون، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کن تصویروں کے اوپر، صورتوں کے اوپر ہر وقت سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہو۔ انہوں نے بتوں کو تماثیل کہا تھا، صورتیں، تصویریں، پکچرز۔ تو یہ کیا تصویریں ہیں، ان تصویروں کو کیا تم ہر وقت سر جھکائے دیکھتے رہتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نظل لها عاکفین، ہم ان کی عبادت پر قائم اور دائم ہیں۔ عاکفین کا مطلب یہ قائم اور دائم ہیں، اور انہی کو پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، تمہیں یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بس ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے اسی دین کے اوپر، اسی روش کے اوپر، بس ہم انہی کی پیروی میں یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ بت نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس اپنے باپ دادا کو ہم مکمل طور پر فالو کر رہے ہیں اور اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، انہوں نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا یہ اسی کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی کہیں گے، ان کو جہنم میں اس لیے بھیجا گیا کہ ان کو باپ دادا کا دین بڑا پسند تھا اور ان کو باپ دادا کی جہالت پسند تھی، یہ راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے، راہ راست ان کو جب بھی بتائی جاتی تو یہ باپ دادا ہی کرتے رہتے تھے، کہ باپ دادا اگر گمراہ تھے تو یہ کہتے تھے ہم بھی پھر گمراہ ہی ٹھیک ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی بری لگتی۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان بتوں کے اندر جو ہے ان كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلي بالمساء، اگر یہ بت جو ہے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو تم سب مل کر مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ نا، پھر میں تو تمہارا دشمن ہوں،
میں تمہارے ساتھ دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تم سب میرے دشمن ہو، تم سب اگر صحیح راستے پر ہو تو میں تمہارا کھلا دشمن ہوں۔ ان بتوں سے کہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ذرا ابراہیم کو کوئی نقصان تو پہنچاؤ، کہ کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن کو تو نقصان پہنچایا جاتا ہے، دوست کے ساتھ وفاداری کی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تم سب میرے دشمن ہو، اب میرا کو نقصان کر کے دیکھو، میرا دوست رب العالمین ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَّهَا لَا أُبَالِي، کہ یہ سب میں تمہارا دشمن ہوں، تم سب میرے دشمن ہو، مجھے کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، تم ذرا نقصان تو میرا کوئی کرو، میں دیکھتا ہوں اگر تم سچے ہوئے تو میرا نقصان ہوگا کہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج دے کر کہا اگر تم سچے دین پر ہو تو اور میں غلط ہوں تو مجھے نقصان کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا بالکل نوح علیہ السلام کے کہنے کی طرح ہے، اس لیے کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ، تم اور تمہاری قوم سب اکٹھے ہو جاؤ، پھر میرے خلاف ایک منصوبہ کرو، منصوبہ بندی کرو، اور اس منصوبہ بندی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ چھوڑو، انتہائی خوفناک میرے خلاف منصوبہ بناؤ، مجھے مہلت بھی نہ دو، میں دیکھتا ہوں تم میرا بال بھی بھیگا کر سکتے ہو۔ یہ نوح علیہ السلام نے بھی پوری قوم کو کھلا چیلنج دیا تھا، یہی چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب بندہ حق پر ہو، راہ راست پر ہو، تو وہ گمراہوں کو، دشمنوں کو چیلنج دے، پھر ایسی کی تیسی ہے، پھر دیکھتا ہوں تم میرا کیا کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہی چیلنج ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اپنی قوم عاد کو انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، میں تمہارے شرک سے اور تمہارے تمام تمام مشرکین سے میں بیزار ہوں، میرے خلاف تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور چال چلو، اور مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو میں تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں، کچھ کر سکتے ہو تو میرا خلاف کر لو، اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، بس یہ میرا اللہ پر توکل مجھے تم سب کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، چلو میرا چیلنج ہے، کوئی میرا نقصان کرو، کر سکتے ہو تو کرو۔ تو انبیاء جو ہے اس قدر واضح سیدھے راستے پر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو چیلنج بھی دیتے ہیں، اور پرزور دعویٰ ہوتا ہے ان کا، کچے دعوے ان کے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے معبودوں سے تبرہ بھی کیا۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کا، لا تعلقی کا، نفرت کا اعلان کرنا، تب جا کر آدمی کی ہدایت مکمل ہوتی ہے کہ آدمی خود بھی سیدھے راستے پر ہو اور گمراہوں سے بیزاری کا، لا تعلقی کا، نفرت کا، دشمنی کا برسر عام اعلان بھی کرے، پھر وہ یہ مشکل ہوتا ہے کام۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور رل مل کے چلو یار، اور ٹھیک ہے ان کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں، رل مل کے چلنے کا قرآن کی تعلیمات قائل نہیں ہے، بعض چیزوں کے اوپر رل مل کر چلنے والی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے بعض جگہ یہ شیعہ یہاں سے تبرہ کے لفظ سے وہ نعوذ باللہ یہیں سے وہ ان کی جو غلط گمراہانہ تبرہ ہے وہ یہیں سے نکالتے ہیں، قرآن مجید میں جو آتا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے تبرہ کیا ان کے جھوٹے معبودوں سے، تبرہ کا مطلب برات کا اعلان کیا، لا تعلقی کا، بیزاری کا، نفرت کا، دشمنی کا، اور کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تمہارے مشرکوں، تمہارے شریکوں سے، تمہارے جھوٹے معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ تم سے کیوں ڈروں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو شرک کر کے بھی، تو میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم جیسے مشرک اور کافر لوگوں سے میں کیوں ڈروں؟ تم تو ہو ہی گمراہ، میں تو ہوں ہی راہ راست پر، میں تو ہوں ہی اللہ کا نبی۔
میں اللہ کا توحیدی ہو کر جو ہے نا اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم اللہ کے ساتھ مشرک بن کر اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں تم سے کیوں ڈروں پھر؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو اسوہ حسنہ کہا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے طریقے پر تھے، اس لیے کہ انہوں نے مشرکین سے، گمراہوں سے مکمل طور پر لا تعلقی، نفرت اور برات کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا سن لو، ہمارے تمہارے رستے جدا، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تمہارے دین کے منکر، تم ہمارے دین کے منکر، ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن۔ اب کوئی رشتہ داریاں درمیان میں حائل نہیں ہے، چاہے وہ میرا باپ ہی ہو، میرا باپ میرا دشمن اور میں اس کا دشمن۔ یہ کتنا مشکل کام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جب تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم اسی کلمے کو باقی چھوڑ گئے اپنی نسلوں کے اندر۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، ابراہیم اسی بات کو، اسی کلمے کو اپنی نسلوں میں باقی چھوڑ گئے۔ وہ کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو وہ اپنی نسلوں کے اندر باقی چھوڑ گئے۔ آگے الذی خلقنی فہو یہدین۔ تو میرے خیال میں 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک